قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یاد میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ میں کمیٹی کے جملہ کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات عشاء کی نماز سے لے کر اب تک ماشاءاللہ 1:15 بج رہے ہیں۔ کافی دیر سے علماء خطبہ اور دانشوروں کو سماعت فرما چکے ہیں اور اخیر میں ایک طالب علم کی باری ہے۔ تھوڑی دیر اب چونکہ وقت کافی ہوا ہے، رسمی طور پر نہیں بلکہ حقیقت میں یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ وقت کافی ہوا ہے، بہت دیر گفتگو کرنے کی بجائے اختصار کے ساتھ کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ آیہ کریمہ کی جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کئی اینگل سے گفتگو ہو چکی اصلاح عقائد اور اصلاح اعمال کے حوالے سے، لیکن یہ بات کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ بڑا فتنوں کا دور ہے اور فتن دور ہے۔ اس دور میں محققین اور اسکالرز کی ایک دوڑ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، کوئی بھی اٹھتا ہے جس کے جی میں جو آتا ہے وہ منہ اٹھا کر کے بات کرتا ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے۔ اور قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے کہ جس کی بھی گفتگو لچھے دار سن لی اسی سے متاثر ہو گئے۔ اس نے ہاں کہا، انہوں نے بھی ہاں کر دیا، انہوں نے نہ کہا، انہوں نے بھی نہ کر دیا۔ غرض کے بہت ساری لایعنی باتیں امت کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں، لوگوں کے عقائد جو ہے تذبذب کا شکار کیے جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان غور کرتا ہے، سوچتا ہے کہ ان حالات کے اندر وہ جائے کس کے ساتھ۔ اسی بہت ساری فتنہ سامانیوں کے ماحول میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ہم آخر ولیوں کو کیوں مانیں، ولیوں کے ماننے کا فائدہ کیا ہے اور ان کو ماننے سے فائدہ کیا ہو سکتا ہے۔ کیا ضروری ہے ولیوں کو ماننا؟ اس لیے کہ اگر تم ولیوں کو مانتے ہو تو پھر تم معاذ اللہ شرک کرتے ہو۔ کبھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ ولیوں کی قبریں مٹی کا ڈھیر ہے، شرک کے اڈے ہیں اور یہ کیا کر سکتے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، میں آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں ایک بات صرف رکھ کر اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الاخلاء، جتنے تمہارے پکے دوست ہیں۔ کس تناظر میں گفتگو ہو رہی ہے؟ میدان محشر کے حوالے سے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن تمہارے جتنے پکے دوست ہیں وہ سب دشمن ہو جائے گا۔ کب دشمن ہوں گے؟ دوست جن کا دن کہتے ہیں۔ میرا عنوان یہ نہیں ہے لیکن صرف ایک اشارہ، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں اور آپ بھی موجود ہیں، اندازہ فرمائیں، اس سے غور کریں کہ قیامت کا دن جس کو میدان محشر کہتے ہیں کتنا سخت ترین دن ہوگا کہ جب پکے دوست، اخلاء خلیل کی جمع ہے، پکے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی مسجد کا خطیب صرف نہیں کہہ رہا ہے، کوئی ادیب نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ خالق کائنات فرما رہا ہے کہ جتنے تمہارے پکے دوست ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہوں گے۔ کس دن؟ جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے، جسے میدان محشر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس سے پتا چلا پہلی بات کو خلیل ملتا کہاں ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ، ایک تو ہوتا ہے دوست اور ایک تو ہوتا ہے خلیل، یعنی گہرا اور پکا دوست۔ اللہ اکبر! آج خلیل ڈھونڈیے، خلیل
کہاں ملتا، میرے عزیز دوست نہیں ملتا تو خلیل کہاں مل سکتا ہے؟ اور اللہ وہ بھی خلیل قیامت کے دن دشمن بن جائے گا۔ اللہ اندازہ فرمائے اور قیامت کا دن کیا ہوگا، تھوڑا اس کی طرف توجہ کرنے تاکہ پھر بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، جس دن باپ اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا، خون کے رشتے ناکام ہو رہے ہوں گے، اللہ اکبر، ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کیا جا رہا ہوگا۔ جانتے ہیں میدان محشر کیا ہے؟ آج جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ارے مولانا وہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ کریم ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، بے شک اللہ کریم ہے، لیکن اسی میدان محشر کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے، کسی میں کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ تھوڑا غور تو کریں، اتنا آسان نہیں ہے محشر، اتنا آسان نہیں ہے قیامت۔ آج لوگ سوچتے ہیں، بلکہ اب تو میں یہ سنتا ہوں لوگ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، محشر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی کیا دیکھو گے اس دن جس دن جبریل کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی، جس دن محشر میں فرشتے تھر تھر کانپیں گے۔ اس دن میرا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ مسجدوں کو ویران کر کے جنت کے ٹھیکیدار بننے والوں، بتاؤ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، بتاؤ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ انڈیا پاکستان کی کرکٹ کے دن دکانیں بند کرنے والوں، کبھی سوچا کرکٹ کے لیے تو دکانیں بند کی ہے، کبھی نماز کے لیے بھی دکان بند کرنے کی توفیق ہوئی ہے؟ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، اسے محشر کہتے ہیں۔ اللہ انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ تھوڑا توجہ تو کرو، تھوڑا غور تو کرو۔ اللہ اکبر، دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ نفرت کرتے کرتے انسان کیا اپنے وجود سے بھی نفرت کرنے لگا؟ انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ آج سورج چوتھے آسمان پر ہے اور پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے، تو اس کی گرمی، حرارت اور تپش کا یہ عالم ہے کہ جب مئی کی دھوپ نکلتی ہے تو انسان ہائے ہائے کرنے لگتا ہے۔ جب انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اور سورج پیٹ کی طرف سے نہیں بلکہ چہرے کی طرف سے چمکے گا، اس وقت انسان کی کیفیت اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے، اللہ کے رسول بیان فرماتے، اس دن حال یہ ہوگا کہ انسان کے سر میں اس کا بھیجا کھولتا ہوگا اور اس کے ناک کے ذریعے سے بے بے کر کے اس کے قدموں پہ گرتا ہوگا۔ یہ کیفیت ہوگی میدان محشر کی، یہ مصیبت ہوگی میدان محشر کی۔ یہ ہے اس دن کے لیے کیا تیاری کی۔ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس دن کے لیے تم نے آگے کو کیا روانہ کیا، اللہ سے ڈرو۔ آج جب عمل کی بات کی جاتی ہے تو لوگ بڑی سادگی سے کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا، جیسے نماز کے بارے میں بات کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ اگر آپ کو فیس بک کے لیے ٹائم ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں تو آپ کس قسم کے مسلمان ہیں؟ آپ مجھے بتائیں۔ اور پھر پتہ نہیں اہل سنت میں کچھ جاہل گھسپیٹھیے کہاں سے شامل ہو گئے کہ وہ ایسی بدعمل قوم کو چہرے دکھا کر جنت بانٹتے ہیں۔ ان کا چہرہ دیکھو تو جنت ملے گی اور ان کا چہرہ دیکھو تو جنت ملے گی۔ میں کہتا ہوں جن کے چہرے دکھا کر کے جنت بانٹ رہے ہو ان کے جنت میں جانے کی بھی کوئی گارنٹی ہے آپ کو؟ جنت کو اتنا سستا سمجھ لیا ہے۔
جنت اتنی سستی ہے، جن کو آمینہ کا لال محمد الرسول اللہ کی شکل میں مرشد ملا تھا، ان صحابہ کی نشانی قرآن بیان کرتا ہے، تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ جب ان صحابہ کو تم دیکھو گے یا تو تم ان کو رکوع کرتے دیکھو گے یا تو تم ان کو سجدہ کرتے دیکھو گے۔ آج مسجدوں کو ویران کر کے مسلمان عزت کا متلاشی ہے، آج مسجدوں کو ویران کر کے مسلمان وقار کا متلاشی ہے۔ سن لو اور اچھی طرح دل کے کانوں سے سن لو، اگر آج مسلمانوں کی بستیاں طوفان کے زد پر ہے، اگر آج مسلمانوں کی بستیاں بلڈوزر کی زد پر ہے، اگر آج مسلمان کی بستیاں دشمنوں کی زد پر ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کے گھر کو ویران کر دیا، اس لیے اللہ نے تمہارے گھروں کو ویران کر دیا۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، رات کی تاریکیوں میں مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، وہ مسجدیں جن کو آباد نہیں کیا جاتا، وہ مسجدیں جن پہ سجدے نہیں کیے جاتے، رات کی تاریکی میں مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ آپ بتائیں، جس قوم کے لیے مسجدیں ہلاکت کی دعا کرے وہ قوم کیسے سلامت رہ سکتی ہے، عزت کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے، وقار کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ اور رہی بات جو غوث اعظم کے دامن کی بات کی جاتی ہے، مجھ سے پہلے بھی ہوئی، آپ سے پوچھتا ہوں، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی مرے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جو غوث پاک بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے، غوث پاک ان بے نمازیوں کو اپنے سلسلے میں کیسے پسند کریں گے؟ آپ بتائیں تو صحیح۔ لیکن ایک الگ عنوان ہے، آپ بہت اس پہ سن چکے، میں اصل جو دوسرا عنوان ہے اس کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ اس سے پتا چلا کہ قیامت کے دن نہ ماں مدد کر سکتی ہے نہ باپ کر سکتا، یہ بات ہے قرآن کہہ چکا کہ جتنے تمہارے پکے دوست ہیں وہ سب تمہارے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں لے، رشتے غیر معتبر ہوں گے، خون کے رشتے کام نہیں آئیں گے، دودھ کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا۔ اللہ کا غضب اور جلال اس شان سے اللہ اظہار فرما رہا ہوگا، نہ اس سے پہلے ایسے غضب کا اظہار کیا گیا اور نہ اس کے بعد ایسے غضب کا اظہار کیا جائے گا۔ تو آپ قرآن ہی سے پوچھے، ابھی میں کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، بزرگ کا کوئی واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی قرآن کی آیت پوری نہیں ہوئی۔ اے میری قوم کے جوانوں، اس طبقے سے سنتے ہو نا کہ کوئی کام نہیں آئے گا، ہم بھی کہتے کوئی کام نہیں آئے گا، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا، کوئی مدد نہیں ہوگی، نہ ماں کی نہ باپ کی نہ بھائی کی نہ چچا کی نہ تایا کی۔ لیکن قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، وہ میدان محشر جہاں زمین شعلے اگل رہی ہوگی، آسمان آگ برسا رہا ہوگا، ستارے ٹکرا چکے ہوں گے، اللہ اکبر، اور لوگ پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، پسینے میں ہچکولے کھا رہے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے سارے پکے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ آگے قرآن کہتا ہے مگر الا المتقین، جو متقی لوگ ہیں وہ تمہیں قیامت میں کام آئیں گے، وہ تمہاری مدد کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں وہ تمہارے سفارشی ہوں گے، ان کی امداد ہوگی۔ تب ہم قرآن ہی سے پوچھے اللہ متقی لوگ مدد کریں گے تو یہ متقی کون ہوتے ہیں؟ تو قرآن کی تفسیر قرآن کی آیت کر رہی ہے، اور تفسیر قرآن بالقرآن یہ قرآن کی سب سے اعلیٰ تفسیر ہے۔ پوچھو متقی کون لوگ ہوں گے تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے جو ولی ہے وہی تو متقی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اب بتاؤ جب کوئی متقی قیامت میں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، جب وہ اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے تو دنیا کی مصیبت سے کیوں نہیں بچا سکتا؟ اور جو جتنا بڑا متقی ہوگا اللہ اس کو اتنا اختیار عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، سارے ولی متقی ہے لیکن میرے غوث کی شان ہے، غوث اعظم امام متقا ونقا، جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر۔